بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. حضرت صدر محترم جامعہ کے بانی مبانی حضرت مولانا عیسیٰ صاحب جو ایک بہت کڑھن رکھنے والے ہیں، حضرت مولانا عیسیٰ صاحب، اور ان کے لیے سنشد عضدک بأخیک کی نعمت عظمیٰ رکھنے والے ان کے برادر بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس مدرسے جس کے سالانہ اجلاس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں سرتا پا شکر گزاری کی کیفیت رکھنے والے مدرسے کے استاد حضرت مولانا شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مہمانان مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تک ایک بات ہم سنتے چلے آ رہے تھے کہ نام کا اثر ذات پر ہوتا ہے، اسی لیے پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ اچھا نام رکھو. بچہ جب رحم مادر میں ہو اور اس وقت سوچ لیا جائے کہ فلاں بزرگ کے نام پر اس کا نام رکھیں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی صفات اس بچے میں پیدا فرمائیں گے. تو یہ بہت بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ نام کا اثر ذات پر ہوتا ہے. یہ آج عملی طور پر میں نے آپ کے اس مدرسے میں اور ہمارے اس مدرسے میں دیکھی یہ بات کہ نام کا اثر ذات پر ہوتا ہے. کیسے دیکھا؟ میں اس کو آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جس مدرسے مدینۃ العلوم کے تحت یہ مکتب چل رہا ہے، اس مکتب کا انتساب اور نسبت ایک ایسی شخصیت کی طرف ہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی زندگی سرتا پا میں نے جب سے حضرت کو پہچانا اور جب تک حضرت اس دنیا میں رہے ہر وقت میں نے ان کو تربیت کا خوگر پایا کہ ہر وقت وہ تربیت کا ذہن رکھتے تھے کہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو جانی چاہیے، اور اس کے لیے ہر وقت وہ کوشاں رہتے تھے کہ کوئی بھی بچہ ادھر ادھر نہ ہو بلکہ وہ باصلاحیت بنے، اچھا مرتب بنے اور اس کی اچھی تربیت ہو. وہ اپنے بڑوں کو پہچانے، اپنے ماں باپ کو پہچانے، اپنے بڑوں کا اکرام کریں اور اپنے چھوٹوں کی عزت و احترام کا معاملہ کریں. یہ چیزیں حضرت مولانا میں ہم نے بہت دیکھی الحمدللہ. چنانچہ بچپن میں جب بہت چھوٹا تھا تب میں فلاح دارین ترکسر میں پڑھنے گیا تھا. اس وقت سے ہم نے حضرت کو برابر دیکھا. میرے استاد محترم جن سے ہم نے کچھ کتابیں پڑھی جو اس وقت انگلینڈ میں ہیں، حضرت مولانا بشیر احمد خان پوری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ہمیں درس کے دوران ایک بات بتلائی تھی کہ مدرسہ شروع ہو رہا تھا، نیا سال شروع ہو رہا تھا، اور دفتر میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور اساتذہ کرام
مدرسے میں پڑھانے والے حضرت کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور وہ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب تقریباً حضرت کے پاس پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ تو سامنے بہت ادب کے ساتھ دو زانو بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ مدرسے میں نئے داخلے کے لیے حاضر ہوا، جو ابھی کم سن بچہ تھا، جس کی عمر چھوٹی تھی، اور وہ اپنے والد کے ساتھ آیا تھا۔ اور جو بڑے بڑے علماء کرام حضرت رئیس جامعہ مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پھلانگتا ہوا وہ بچہ رئیس جامعہ مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی کے گدے پر بازو میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھنے میں بہت عجیب و غریب معلوم ہو رہا تھا، اور یہ جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب تعجب کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی سمجھ رہے تھے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے مدرسے کے اساتذہ پریشان ہو رہے ہیں اس منظر کو دیکھ کر، تو حضرت نے ان اساتذہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مدرسے کے اساتذہ، یہ بچہ معصوم ہے، اور ابھی آج مدرسے میں پہلی مرتبہ اس نے قدم رکھا ہے، اب تک وہ دارالعلوم کے ماحول سے واقف نہیں ہے، چند دنوں یہاں رہے گا تو انشاءاللہ اس کی تربیت ہو جائے گی۔ وہ جب بڑے بچوں کو دیکھے گا کہ کیسے ادب کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی ادب پیدا ہو جائے گا، اور جب اپنے اساتذہ کے پاس رہے گا، اساتذہ اس کی تربیت کریں گے، سکھائیں گے، اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ استاذ کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیسے بات چیت کی جاتی ہے۔ اب تک اس کا تربیت کا نظام چونکہ شروع نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ میرے بغل میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ نظام تھا، یہ مزاج تھا حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور مجھے برابر یاد ہے، میں سن 1990 میں پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ 5 مارچ سن 1990 کو میرا داخلہ ہوا تھا دارالعلوم فلاح دارین میں، وہی 12-13 سال کی عمر رہی تھی۔ اور 1990-91 کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ فجر کی اذان سے پہلے الحمدللہ میں بیدار ہو کر بورڈنگ سے نیچے اتر رہا تھا۔ مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی اس زمانے میں محتمم تھے، اور وہ فجر سے پہلے حاضر ہو جاتے تھے، اور بچوں کو بیدار کرنے کا کام حضرت خود کرتے تھے۔ تو مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی فجر کی اذان سے پہلے حاضر ہو چکے تھے، اور میں اس وقت بہت کم عمر تھا، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا فلاح دارین کی بورڈنگ میں 40 نمبر کے کمرے کے پاس۔ وہ منظر مجھے ابھی برابر یاد ہے۔ جس وقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے حضرت نے میرے سر پہ اور میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، ایسا لگتا ہے کہ اس کی برودت و ٹھنڈک آج میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بہت شفقت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ پوچھا گجراتی زبان میں کہ آپ کہاں کے ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا، میرا نام عارف ہے اور میں بھادی کا رہنے والا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم ہمارے پڑوسی ہو، ہم کاپودرا کے رہنے والے ہیں۔ تو کتنی شفقت سے حضرت نے بات کی، اور آگے جو جملے حضرت جب اپنے چھوٹوں کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کیسی ہمت افزائی کرتے تھے۔ بچپن میں جب کوئی اچھی بات ذہن میں اترتی ہے وہ بڑھاپے اور 55 تک باقی رہتی ہے۔ میں اس درمیان ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے ایک رسالے میں ایک بہت عجیب بات پڑھی تھی کئی سالوں پہلے، اردو کا کوئی ماہانہ رسالہ میرے نظر سے گزرا، اور میں نے اس میں ایک عجیب بات پڑھی۔ فاطمہ نامی ایک لڑکی اسکول میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی، اور دوپہر میں جب اس کی چھٹی ہوئی اور اپنے گھر کی طرف وہ آ رہی تھی، اور اس دن اس کا کچھ رکشہ نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ سہیلیاں پیدل چلتے ہوئے دوپہر کے کڑاکے کی گرمی میں اور انتہائی چلچلاتی ہوئی گرمی میں وہ بچیاں چل رہی تھی، اور فاطمہ کہتی ہے میرے سر سے دوپٹہ نیچے اتر گیا تھا، اور میرے والد 4 وہیل گاڑی لے کر آ رہے تھے، اور میں خوش ہو گئی اور اپنی سہیلیوں کو میں نے کہا کہ دیکھنا ابھی میرے ابو گاڑی کھڑی کر دیں گے اور میں بھی بیٹھ جاؤں گی، تم بھی بیٹھ جانا، اندر اے سی بھی چل رہا ہے اور ہم آرام سے اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ فاطمہ بیان کرتی ہے میرے ابو گاڑی میرے پاس لے کر آئے اور گاڑی کھڑی کر دی، کچھ آہستہ کر دی، اور پھر تیز چلا کر ہانک کر چلے گئے، ہمیں گاڑی میں نہیں بٹھایا۔
بہت افسوس ہوا مجھے کہ میرا باپ ہے اور گاڑی آہستہ کی اور چلا گیا۔ میں گھر پر پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ فاطمہ بیان کرتی ہے اپنی امی کے پاس پہنچی اور میں ان کی گود میں بیٹھ گئی اور رو رہی تھی مسلسل۔ ماں مجھ سے پوچھ رہی تھی بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ بیٹی روتے ہوئے فاطمہ یہ کہہ رہی ہے امی غضب ہو گیا، میرے باپ نے میرے اوپر بہت ظلم کیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں پیدل آ رہی تھی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، پسینے میں شرابور ہو گئی تھی، میری سہیلیاں میرے ساتھ تھی اور میرے ابا نے میرے پاس گاڑی لا کر آہستہ کر کے پھر بھگا دیا، ہمیں نہیں بٹھایا۔ میں تو شرمندہ ہو کر رہ گئی اپنی سہیلیوں کے درمیان اور میری سہیلیوں نے مجھے بہت طعن و تشنیع کیا۔ تو ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ کو اپنی بیٹی کو اپنی گاڑی میں بٹھا لینا چاہیے۔ تو باپ تعجب کے ساتھ اپنی فاطمہ کو، اپنی چہیتی کو پوچھ رہے بیٹا تم تھی اس وقت راستے میں، تم چل رہی تھی، تمہاری سہیلیاں تھی، میں نے پہچانا نہیں تم کو۔ تو وہ اور برہم ہو رہی ہے ابا کیا بات کرتے ہو، آپ اپنی بچی کو نہیں پہچانتے؟ کہا ہاں بیٹا، جس وقت میری نظر تیرے اوپر پڑی، تیرا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا، میں سوچنے لگا یہ میری فاطمہ نہیں ہو سکتی، کسی اور کی بچی ہوگی۔ تیرا دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا، میں نہیں پہچان پایا کہ تو میری بچی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے جس وقت فاطمہ اپنا یہ واقعہ بیان کر رہی تھی اس وقت اس کی عمر 55 برس کی ہو چکی تھی۔ فاطمہ کہتی ہے 8 سال کی عمر میں جو دوپٹے کا سبق میرے باپ نے مجھے پڑھایا تھا، الحمدللہ 55 سال کی آج عمر ہو رہی ہے، آج تک دوپٹہ میرے سر سے کبھی نہیں اترا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے بچوں کی، اور اس طرح بچوں کے آنسو نکل جائے، ہو سکتا ہے تربیت کرنے میں اسے برداشت کر لیا جائے، لیکن اچھی تربیت کی جائے، بچوں کو اچھے سے اچھا سکھائے۔ تو مولانا عبداللہ صاحب کاکودروی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار کے ساتھ فجر سے پہلے نورانی وقت میں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں کے ہو اور تم ہمارے پڑوسی ہو وغیرہ۔ اور اس کے بعد حضرت نے جو ہمت افزائی کے جملے کہے وہ یہ کہ ایک چھوٹے بچے کو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا تو جتنا جلدی بیدار ہو گیا اور مسجد میں جا رہا ہے، اتنے جلدی اگر سب بیدار ہو جائیں تو مجھے یہاں آنے کی تکلیف ہی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ میں فراغت تک اور فراغت سے بعد سے لے کر اب تک اس کو بھلا نہیں پایا ہوں۔ اور حضرت کی اس ہمت افزائی پر بار بار دعائیں دل سے نکلتی ہے، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکودروی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر۔ تو میرے بھائیوں یہ نظام تھا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں کہ باہر صوفی بنتے ہوں، نہیں، تربیت کا یہ نظام اور خوش اخلاقی کا یہ نظام حضرت کے اپنے گھر میں بھی۔ سن 1993 کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، جب میری عمر کم تھی اور ہمارے گاؤں بھادی میں حضرت کا بیان ہوا تھا ایک شادی کے عنوان پر، اور مجھے برابر یاد ہے کہ گاؤں کی اور دیہات کی رعایت کرتے ہوئے حضرت نے کافی باتیں گجراتی زبان میں ارشاد فرمائی تھی۔ تو حضرت نے اس میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اپنے بارے میں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے چند لوگ ملنے کے لیے آئے، اور ملاقات کرنے کے بعد جب الیک سلیک ہوئی، کچھ بات ہوئی، تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی اہلیہ کو آواز دی، اور آواز دے کر بہت نرم لب و لہجے میں میں نے کہا اگر آپ فرصت میں ہو تو یہ 4 کپ چائے ذرا بنا دیجئے، مہمان آئے۔ تو ان آنے والوں میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ اپنی بیوی کے ساتھ اتنی نرمی کے ساتھ بات کرتے ہو؟ تو حضرت نے پوچھا آپ کس طرح بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابے ہم تو سیدھے حکم کر دیتے ہیں کہ اتنے مہمان آئے اور چائے بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تو فارغ ہو تو یہ کام کر اور کام میں ہو تو بعد میں کر، نہیں، سیدھے حکم کہ چائے بنا، اور ہمارے کہنے کے بعد اس کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کچھ بول پائے ہمارے پاس۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کا نظام اور آپ کا ماحول آپ کو یہ سکھاتا ہے، مجھے میرے نبی کی تعلیم نے اس طرح بات کرنا سکھایا ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات چیت کی جائے۔
تو یہ تربیت کا نظام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا گھر میں، گھر کے باہر، مدرسے میں، اپنے جلسوں میں، اپنی مجالس میں، ہر جگہ، بلکہ جو لوگ فارغ ہونے کے بعد ملنے کے لیے جاتے تھے وہاں بھی حضرت تربیتی گفتگو. اور جہاں 5 منٹ کا وقت، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی کسی سبزی کے بیچنے والے سے ملاقات ہوتی ہے، 5 منٹ اس کے پاس بیٹھو تو وہ ٹماٹر کی قیمت آپ کو کہہ دے گا، وہ فوراً بتا دے گا کہ آج کل بیگن کی قیمت یہ چلتی ہے اور دھنیا کی قیمت یہ چل رہی ہے، اور فوراً یہ بتا دے گا کہ لیمبو آج کل مہنگے ہو چکے ہیں. ہر 5 منٹ میں وہ بات کر گزرے گا. آپ کسی ڈرائیور سے ملیے، 5 منٹ میں وہ اپنی گاڑی کی بات کر دے گا. ہم اور آپ اہل علم ہیں، کیوں 5 منٹ ہم اور آپ ملیں اور علمی گفتگو نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے پاس کوئی 1 منٹ کے لیے ملاقات کرے تو ہو نہیں سکتا کہ اس ایک منٹ میں علمی گفتگو حضرت نہ کرے. برابر مجھے یاد ہے کہ جیتالی میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی. حضرت نے پوچھا کون سی کتابیں پڑھاتے ہو؟ تو میں نے ان کتابوں میں ایک کتاب کا نام بتلایا، مسلم شریف. کہا ہمارے گھر پہ آنا، مسلم شریف کی ایک عربی شرح چھپ کر ابھی نئی آئی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں. ہر لمحے ان کو فکر رہتی تھی کہ ہمارے بچے کس کام میں لگے ہوئے. میں یہ ساری باتیں سنا کر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نام کا اثر ذات پر ہوتا ہے. آپ کے مدینۃ العلوم کے تحت چلنے والے مکتب کا نام چونکہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا ہے، اور حضرت کا مزاج تربیتی تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مدرسے کے ان معصوم بچوں میں حضرت کے نام کا وہ اثر میں نے دیکھا کہ بہترین تربیت کے حامل ہیں یہ بچے. اور مجھے امید ہے کہ یہ مدرسہ پروان چڑھتا رہے گا، اور حضرت کی جو تربیتی ماحول تھا اس کے اثرات ان بچوں میں روز افزو انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے. اور جیسے کہ جذبات ہمارے حضرت مولانا عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتلائے ہیں کہ آگے ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، نظر بد سے بچائے. میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کو دین سے واقف کرایا جائے. بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کو یہ بتلایا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے. ورنہ بچہ بڑھا ہو جائے گا لیکن اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پتہ چلے گا. بچپن میں بچوں کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، تختی بالکل صاف ہوتی ہے، اور صاف تختی پر جو لکھ دیا جائے وہ بالکل جم کر رہتا ہے. اسی بچپن میں ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک ایک بچہ اللہ کو پہچاننے والا بنے. یہ اللہ تعالیٰ ان اٹھنے والے علماء کرام کو اور ان فکر رکھنے والے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر نصیب فرمائے، صحت عافیت نصیب فرمائے، جو بچوں کی کڑھن کو لے کر چل رہے ہیں. ورنہ میرے بھائیوں، ماں باپ تو آج مشغول ہو چکے ہیں. ماں باپ کوئی جاب میں مشغول ہے، اپنی نوکری و ملازمت میں مشغول ہے، اپنے گھریلو مسائل میں مصروف ہے، اور اگر فارغ ہوتے ہیں تو پھر موبائل میں مصروف ہے. ماں باپ کے لیے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں ان سب کے پاس موبائل. بچہ پیدا ہوتا ہے تو موبائل کے ساتھ گویا وہ پیدا ہوتا ہے. اور ہر فرد گھر میں اگر کسی کے نظارہ دیکھا جائے تو ماں اپنا موبائل لے کر بیٹھی ہے، باپ اپنا موبائل لے کر بیٹھا ہے، اور ہر بچہ اپنا موبائل لے کر بیٹھا ہے. گویا سب قریب ہے لیکن جسمانی اعتبار سے ہی نظر آ رہا ہے قریب ہے، دل کے اعتبار سے سب ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں. ورنہ وہ بچپن کا ہم نے دور دیکھا ہے. سن 1995 میں اپنے پڑھنے والے بچوں کو بھی کہتا ہوں، بہت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں بخاری شریف کے سبق میں، کہ سن 1995 سے پہلے میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اڑوس پڑوس کے محلے سے کچھ بڑے بوڑھے ہمارے ابا کے پاس بیٹھنے کبھی آتے تھے، ہمارے والد کبھی ان کے یہاں بیٹھنے کے لیے جاتے تھے، اور وہ بہت پیار اور محبت کی باتیں کرتے تھے. اور پھر ہمارے اس بچپن میں ہمارے والد صاحب جب دیکھتے کہ یہ جا رہے ہیں تو بہت احترام کے ساتھ
کبھی ٹارچ موجود ہو تو وہ لے کر، یا کبھی فانوس کے ساتھ یہ کہتے تھے جاؤ بیٹا چاچا کو ان کے گھر پہ چھوڑ کر آؤ۔ یہ ایک پیار اور محبت کی جو باتیں تھیں جس میں لوگوں کے دل ملے ہوئے تھے۔ سن 1995 کے بعد آہستہ آہستہ موبائل وجود میں آیا، اور پھر 1999 اور 2000 اور 2001 میں اس کو ذرا اور ترقی مل گئی موبائل کو، لیکن وہ دور بھی اچھا تھا جس میں انکمنگ کال پر بھی پیسے کٹتے تھے۔ فون آتا تھا اور اس میں پیسے کٹتے تھے، تب تک وہ اتنا زیادہ بڑھا نہیں تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں انکمنگ کال فری ہوتے گئے اور آؤٹ گوئنگ پر بات چیت پیسے کٹنے لگے، اور پھر اور ترقی کرتے کرتے اس امت کا بیڑا اگر غرق کرنے کی ذمہ داری کسی نے لی ہے تو جیو فون نے لی ہے۔ اس نے ایسی تباہی مچا دی ہے کہ ایسا انٹرنیٹ عام کر دیا ہے کہ پھر اور بھی کمپنیوں نے عام کر دیا، اور پھر لوگ اسی میں ہو کر رہ گئے، ہر کوئی موبائل میں۔ میرے بھائیوں، یہ کام کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کے بقدر استعمال کیا جائے، ضرورت نہ ہو اس کو طاق میں رکھ دو، بچوں کے پاس رکھوا دو، آپس میں بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کراؤ، ورنہ فکر ہے اس بات کی کہ کہیں بچہ بڑا ہو کر پہچان نہیں پائے گا یہ میرا باپ ہے یا کوئی اور۔ اور خاص کر کے بچوں کو جو تربیت کرنی ہے وہ یہ کہ بیٹا بتاؤ، گھر میں بیٹھ کر بتاؤ کہ آپ نے آج اپنے استاذ کے پاس کیا پڑھا، کون سی تعلیم حاصل کی، آپ کے استاذ نے کون سی دعا سکھائی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچوں کو وہ دعائیں یاد ہوتی ہے جو بڑوں کو یاد نہیں ہوتی، لہذا ان سے سنو، رغبت پیدا ہوگی، بچے کو بھی رغبت پیدا ہوگی، ماں باپ کو بھی رغبت پیدا ہوگی۔ اور صرف اساتذہ کرام ہی اس کے ذمہ دار ہوں ایسا نہیں ہے، ہم ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں۔ آج اگر ان بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی شجاعت کے ساتھ پروگرام پیش کیا تو آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کتنی راتیں ہمارے اساتذہ نے قربان کی ہوگی۔ یہ جو پروگرام پیش کرتے ہیں بچے، وہ اساتذہ کو پورا کا پورا یاد ہو جاتا ہے، اتنی مرتبہ یہ سنتے ہیں، اتنا سنتے ہیں کہ خود اساتذہ کو یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑی قربانیاں رہی ہیں، اور یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ پر کہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو سائنس پڑھاؤ، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، آپ اپنے بچوں کو لائر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن اللہ کو پہچانتا ہو بچہ اور ڈاکٹر ہو تو وہ اچھی ڈاکٹری کرے گا، اچھی طبابت کرے گا۔ اگر بچہ اللہ کو پہچانتا ہے اور لائر بنا تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر اللہ کو پہچاننے والا بچہ دنیا میں بہت ترقی کر گیا تو وہ دنیا میں اللہ کے نام کے ساتھ چلے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ بچپن سے جب ان کا ذہن بالکل خالی ہے، اسی زمانے سے ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی۔ جتنے بڑے بڑے بنے ہیں وہ ماں اور باپ کے ذریعے سے بڑے بنے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ اپنے بچپن کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں بالکل چھوٹا تھا اور اپنی ماں کے بغل میں سویا کرتا تھا تو میری ماں میری پیٹھ کو تھپتھپایا کرتی تھی، اور اس زمانے میں جبکہ مجھے صحیح چلنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، الحمدللہ میری ماں رات میں سوتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتی تھی، کبھی کسی نبی کا واقعہ بیان کرتی تھی، کبھی کسی نبی کا واقعہ بیان کرتی تھی۔ اس طرح میں بچپن ہی میں کئی واقعات سے میں متعلق ہو چکا تھا، مجھے یاد ہو چکا تھا۔ تو اس طرح بچپن بنتا ہے، اس طرح بچپن بنتا ہے، اور پھر بڑے ہو کر وہ بڑے بنتے ہیں۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی آپ بیتی میں خود یہ بات بیان فرماتے ہیں، اپنا واقعہ حضرت خود بیان فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور میری ماں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا تکیہ بنایا تھا، اور اس تکیے پر میں سر رکھ کے سویا کرتا تھا۔ میرے والد گرامی ایک مرتبہ بستر پر پہنچے اور میں ابھی بہت چھوٹا تھا، صحیح ڈھنگ سے میں چل بھی نہیں پاتا تھا، اور میرے ابا نے مجھ سے کہا بیٹا تکیہ لاؤ۔ تو بچہ تو بہت اپنے باپ کے لیے جذباتی ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ابا میرا تکیہ میں آپ کو دے دوں، میرا تکیہ میں آپ کو دے دوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میرے والد کھڑے ہو گئے اور مجھے تماچا مار دیا، اور مجھے تماچا مارتے ہوئے کہا کہ اچھا ابھی سے تو یہ کہتا ہے یہ تیرا اور یہ میرا،
یہاں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ تو بچپن سے یہ بات ذہن میں رہی کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو اس طرح تربیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس ادارے کو اور ہمارے سارے مدارس دینیہ کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرمائے، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو اللہ قبول فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔